ان کی ایک جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، ان کی بھی ملاقات ہو گئی اپنے بھائی سے، اور یہ ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ بحال ہو جائے گا؟ دیکھیں کچھ شرائط ہوتی ہیں. آپ حکومت ہے، عمران خان خود حکومت کر چکا ہے، بچہ نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ لائنز کراس حکومت کے وقت، اور اس نے لائنز کراس کرنے والوں کے ساتھ وہ کام کیے ہیں کہ یہ ابھی تو ہو بھی نہیں رہے نا. میرے خیال میں ملاقاتوں کا ایک جو پیٹرن ہے اس کو بحال رہنا چاہیے، اور آئندہ احتیاط کریں گے اس کے فیملی والے بھی تمام کہ یہ جو لائنز ہیں ہم کراس نہ. اور ویسے حیرت انگیز طور کے اوپر انہوں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی. جب صحافی بھاگے تو انہوں نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا کہ میں کوئی بات بہت اچھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روش آہستہ آہستہ ٹھیک؟ میری بات سنیں، ان کو میری وہ بہنوں کی طرح ہے. میرا جو آپ کا ایک تعلق اور میرا تعلق بہت میرا گھر ان کا گھر تھا. جی، ضلع میاں والی میں میرا گھر کنسیڈر ہوتا تھا ان کا گھر. یقین اگر مگر تو ہوتا نہیں ہے، جو ہونا ہوتا. جی، اگر ہم لوگ ساتھ ہوتے نا تو ہم اس سٹیج تک یہ معاملہ پہنچنے ہی نہ دیتے. ٹھیک ہے، آگے چلیں، پتہ نہیں کس نے کیا گیم. اچھا، ویسے وہ جو یوٹیوبرز تھے جس پہ آپ اور میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے تو عمران خان صاحب کو ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا تھا، اب انہوں نے تو معافی بھی نہیں مانگی. دیکھیں نا جی، آپ یوٹیوبرز کو، عمران خان کا جو پرسنل یہ جو اکاؤنٹ چلانے والے ان لوگوں کو، آپ ذرا ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں نا. اس پارٹی کو برباد کس نے کیا؟ یوٹیوبرز نے، شہباز گل نے، ان پیراسائٹس نے. کون تھے وہ لوگ بھائی؟ اور اس پارٹی کے اعلیٰ ترین لوگ غرق ہو گئے. ویسے واپسی ہو سکتی ہے ان لوگوں کی؟ جی، واپسی ہو سکتی ہے ان لوگوں کی جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، دیکھیں پولیٹیکل جو سسٹم ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ نے میرے سے زیادتی کی ہوئی ہے نا. اگر آپ ریئلائز ہی نہیں کر رہے تو میرے 2 کیٹیگریز کے بندے ہوں گے. ایک وہ ہوگا کہ جو ہماری طرح کا ہوگا، جو کہے گا نہیں یار میری اپنی ایگو، میری اپنی سٹینڈنگ ہے، تم نے زیادتی بھی کی ہے اور تم مان بھی نہیں رہے ہو. ٹھیک ہے، نہیں مان رہے ہو. ایک ہماری طرح کے لوگ ہیں جو کم ہیں، اور ہماری طرح کے لوگ ہمیشہ مسائل کا بھی شکار رہیں گے، اور ہماری طرح کے لوگوں کے لیے راستے بھی مسدود کر دیے جائیں گے. ایک اور کیٹیگری بھی ہوتی ہے جو خوشامدی ادھر اس طرف آ کے بھی پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے فل کریں گے. وہ باہر آئے گا، اس کے جا کے پاؤں میں گر جائیں گے. تو ان کے لیے جگہ موجود رہتی ہے وہ. اور ایسے لوگ عمران خان جس طرح ان کو اس کو وہ جگہ بھی دے دے گا، پھر نہیں بربادی ہوگی. تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اب یہ باہر آیا، وہ جو ایسے کرے گا، یہ جا کے اس کے پاؤں میں پڑے ہوں گے. اور وہ ہاتھ پھیر دے گا، وہ کہے گا ٹامی واپس آ گیا. بٹ ٹامی پھر کتے سے، پہلے ٹامی کتا تھا ان کی پارٹی، جب ہاتھ پھیر دے گا تو ٹامی سے انسان بن جائے گا. 27 ستمبر یہی تو سب سے بڑا نقص ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کے اندر، کہ اس کو یہ پہچان ہی نہ ہو کہ میں نے معاملہ کر رہا کس کے ساتھ ہے، رجال کون ہے، ان میں سے مرد کون ہے اور کون ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کون بہتر ہے، کون بہتر نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، لیڈر کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں کس پہ اعتبار کروں. لیڈرشپ سکلز ہی نہیں ہے نا آپ کے اندر. لیڈرشپ سکلز سے لیڈرشپ سکلز اس استعمار کے اثرات کے بعد ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. دوسرا، جو پارٹی یا جو شخصیت پرستی اور ہیرو ورشپ میں چلی جائے، وہاں پر تو دلیل ختم ہو جاتی ہے، برہان ختم ہو جاتا ہے، ترازو ختم ہو جاتا ہے. وہاں تو پرستش ہے، اندھی عقیدت ہے، وہاں تو عقل، فہم، فراست، یہ سب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، ویسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ 27 ستمبر کی جو کال ہے اس کو کال آف کیا جائے گا؟ نہیں تو انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر ملاقات ہو جائے گی تو پھر ممکن ہے کہ ہم اپنی کال واپس لے لیں. کوئی نہیں، یہ سب ڈرامے انہوں نے بہت ساری. اچھا، ان سے میں پھر کہتا ہوں، میں کسی کو تانے نہیں دیتا ہوتا ہوں یا کسی کو آر نہیں دلاتا ہوں. تم نے جو پہلے کالیں کر لی ہیں، تم نے کیا کر لیا؟ نہیں، اس دفعہ تو وہ خیر کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحریک میں ایک مومنٹم نظر آئے گا. اس دفعہ تم چاند پہ جاؤ گے، یعنی اس دفعہ وہ پھر چھوڑیں، میں کو بری مثال آ جائے گی ان کے لیے جو پہلے کمال کر چکے ہیں نا کالوں پہ. لوگوں کے بچے ان کو صرف یہ کہیں کہ تم تمام الیکٹڈ آدمی کسی کو بھی نہ لاؤ، کال دو کہ تم تمام الیکٹڈ آفریدی تیرے سمیت تمہارے قوم، قبیلہ اور کنبے ہوں گے، تمہارے بچے، تمہاری بیوی. وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. وہ کیوں آئیں گے؟ خس و خاشاک ہے عام انسان کا بچہ. پھر وہ لڑکا وہ جو آ کے مارا گیا عشق عمران کے اندر، یہ بھیٹ چڑھتے ہیں ان دیوتاؤں کے. باقی آپ کالی اینکیں دیکھیں، اور کل تک موٹر سائیکل 125 اور پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر. تو یہ تبدیلی تو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور ان تبدیلیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مزید اضافہ ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں. دیکھیں، عقل کچھ عرصے بعد نا عادتیں پکی ہو جاتی ہیں.
انسان کے جیسے دوست ہوتے ہیں، جن بندوں کی وہ بات سن رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اثر کرتے ہیں. ابھی مجھے نہیں پتا سچ ہے یہ جھوٹ ہے کہ موصوف نے اکبر ایس بابر کو بھی پیغام بھجوایا. اگر آئی ڈونٹ نو، تو اگر اکبر ایس بابر جیسے لوگ پیغام بھجوا کے بلاؤ اور پھر ان کی بات مانو بھی صحیح، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ تمہیں کچھ سکپنس آ گئی ہے. تو اگر پھر تم گل کی اور پھر بات چھوڑ. لیکن گل تو ان کی پارٹی کا بہت مضبوط فیس ہے. جی وہ ان کا بلکہ باہر نکلتی سب سے پہلے جب ہی ڈال لے اس کو جا کے. اچھا ٹھیک. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک ٹھیک ہوں گے؟ کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بیک ڈور کوششیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے معاملات چلتے رہیں گے ان کے. اگر کمانڈ بلاول کے پاس آ گئی پھر تو کبھی بھی تو نہیں پھر 15 منٹ بتا رہا ہوں آپ کو، 15 منٹ کے بعد معاملات اور. لیکن ابھی تک تو معاملات پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کے پاس ہی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، جب تک زرداری صاحب زور میں ہے اور جب تک زرداری صاحب کی چلتی ہے تو معاملات چلتے رہیں. تو کیا اندر سے کوئی بہت مضبوط آواز اٹھ سکتی ہے بلاول کی صورت میں کہ نہیں جی اب بس ہمیں یہ اتحاد نہیں چیئرمین آف پارٹی ہے، مضبوط آدمی ہے، لیکن صرف آصف علی زرداری ایک ایسا پرسنالٹی ہے جس کی وجہ سے وہ رک سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی روکڑی صاحب کیا ہی مجبوری ہے پھر؟ کیا مطلب کہ نہیں جی صرف زرداری صاحب ہی اس کو کریں گے تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے، کسی اور کے پاس آیا تو یہ اتحاد الگ ہو جائے گا. جتنا اقتدار انجوائے کر رہی ہے وہ کری آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ آئینی عہدے اور یہ سب کچھ انجوائے کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی یہ سیٹنگ کی ہوئی ہے جس پہ پیپلز پارٹی کو انجوائے کر رہی ہے. ٹھیک. اچھا، لاسٹلی بس ایک اور پولیٹیکل خبر اور پھر دیگر معاملات کی طرف. پنجاب میں جو لوکل باڈی الیکشنز ہے اس کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی بہت ساری پریپریشن کر لی گئی ہے. فائنلی یہ جو ڈرامے ہیں نا، یہ ڈرامے، میں لفظ کیا استعمال کیا، ڈرامہ میں پچھلے 7-8 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی 2018 سے شروع ہوئی، ہم نے اس کے اوپر بات اور نہیں ہوا. دیکھیں لوکل باڈیز کا الیکشن جب تک ایک پراپر لوکل باڈی سسٹم کے تحت جس میں نظام مضبوط ہو آپ نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ سسٹم لائیں گے جو آج لوکل باڈیز کا سسٹم PPP چلا رہی ہے سندھ میں تو یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے، جس کا جو مینڈیٹ ہے تو اس کو یہ زیادتی ملنا ہوگی. چاہیے. پتہ نہیں، بہرحال مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے لیکن آئی ڈونٹ نو. اچھا، لاسٹلی مجھے روکڑی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے، مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ، انٹرنیشنل خبروں پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا ہے، تعریف بھی کی ہے. ان کی اس تعریف کو آپ کس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ آج پاکستان میں یعنی اتنا وہ پاورفل ہے کہ اگر وہ انٹائی ہو جائے ہمارے ملک کے تو کام کہیں اور چلا جائے گا. اچھا، دوسرا آپ الائنس ہیں امریکہ کا، آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ یا تو یعنی آپ یا تو کہیں نا کہ جی آپ الائنس ہیں ہی نہیں. اچھا، آپ رشیا کا الائنس، ایران رشیا کا الائنس تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل ابھی تک ہے. آپ الائنس اگر امریکہ کے ہیں تو آپ کو شرم کس بات کی آتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کیا جائے، ہم کرتے ہیں کہ اس نے اس چیز کو سراہا ہے. الحمدللہ، گڈ، وائی ناٹ. آپ الائنس ہیں اس ایگریمنٹ سے، تو آپ الائنس ہیں، آپ الائنس ہیں، آپ ابو بھی مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد ابو کو کہتے ہیں کہ ابو کو برا بلا بھی کہو. اچھا، افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے ان کو 5 سال مکمل ہو گئے. آپ ان 5 سالوں کو افغانستان کے لیے کیسا دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو رپورٹس ابھی تک سامنے آ رہی ہیں اس میں بہت حد تک مشکلات میں اضافہ ہوا ہے افغانستان کے اندر بھی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بھی وہاں سے بہت زیادہ دہشت گردی کی صورت ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ انسیڈنٹس ہوئے. آپ فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں افغانستان کا؟ ادھر بھی ابو ٹرمپ ہی ہے. بالکل ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب تک ٹرمپ پیسے دیتا رہے گا، امریکن فنڈنگز ان کو جاتی رہے گی تو وہ چلتے رہیں گے. نہیں، لیکن ان کے ابو تو 2 ہیں نا، ایک بھارت میں مودی سرکار بھی ہیں. مودی ان کا ابو نہیں ہے، نہ مودی ان سے خائف ہے. نہیں تو پھر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے پیسے دے کے ہم بیچ میں ہیں نا، ہم تو بیچ میں ہیں. مودی ان سے خائف ہے، مودی ابو نہیں ہے. مودی اخوان کا ابو نہیں ہو سکتا. میں آپ کے ساتھ ہسٹوریکلی کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں. ابو افغانستان کا بھی انکل ٹرمپ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پیسے کہاں سے جا رہے ہیں سارے؟ اس کو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ان کے پاس سب کچھ وہیں سے جا رہا ہے. قطر سے ساری چیزیں مینج کی جا رہی ہیں کہ نہیں مینج کی جا رہی؟ ٹھیک ہے، وہ چلتے رہیں گے اسی طرح. اور افغانستان کی بدبختی یہ ہے
کہ وہ اسی طرح ہی ہے پچھلے 1000 سالوں سے. اچھا لیکن روکڑی صاحب انڈیا بھی تو ان کو اسپانسر کرتا ہے. ابھی کل میری انڈیا بات کے اندر جو ہم افغانستان کی بات کو ایمبیسی مکس ہے. کر رہے ہیں. ہمیں کیوں شک ہے کہ ملا متقی جو ملا صاحب ہے جس نے جا کے انڈیا میں بیٹھ کے پورے ڈرامے کیے, اس کے ریزلٹس ہم نے بھگتے ہیں اور ہم بھگت رہے ہیں, اور انڈیا ان کو ہمارے خلاف بھرپور استعمال کر رہا ہے اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. وے آؤٹ کو اریج کے پاس, میرے پاس تو نہیں ہے, آج ہمیں دے دو کہ وے آؤٹ نکالو تو نکالیں گے وے آؤٹ بھائی. ویسے وے آؤٹ کیا ہوگا اب روکڑی صاحب؟ سب سے پہلے آپ بگ نو ٹو ٹیررزم, کراس بارڈر ٹیررزم, بگ نو ٹو اٹ. دوسرا وہ آپ کا پڑوسی ہے, آپ اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتے, آپ نے اس کے لیے کوئی ڈپلومیسی, کوئی چیزیں کچھ آپ کو کرنی پڑیں گی. لیکن دیر از آپ ایکسٹریم رائٹ بھی نہیں ہوتا, ایکسٹریم لیفٹ بھی نہیں ہوتا. جو حکومت کے اندر ہیں ان کو بھرپور علم ہے کہ کس طریقے کے ساتھ معاملات درست ہوں گے. تو پھر کیوں نہیں معاملات دلیل, برہان, ڈسکشنز, ان تمام چیزوں کے ایک دوسرے کو وزن دیتے ہوئے, ایک دوسرے کی غلط چیز کو غلط کہتے ہوئے, مثبت کو مثبت کہتے ہوئے. سب سے بڑا مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جس نے افغانستان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور ہم اتنی گرپ نہیں رکھ سکے کہ آج وہ ہمارے خلاف عمل کر رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر. یعنی یہ ہماری ناکامی ہے. افغانستان کو تو دنیا میں کسی ملک کے ہاتھ سے وہ نکل جاتا, ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا اور انڈیا اسے ایکسپلائٹ نہ کرتا. لیکن یہ بات چیت آپ نے کہا کہ بہت سارے معاملات کا حل ہے. ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی قطر کی ثالثی میں 13 اور 18 گھنٹوں کی بھی طویل نشستیں ہوئی, اس سے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج. میں نہیں جا رہا ہوں, کہہ رہا ہوں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس زیادہ ڈیبیٹ پہ نہیں جا رہا ہوں, اس چیز پہ میں نہیں جا رہا ہوں. جو بڑے لوگ ہیں اور بڑے مقامات پہ ہیں جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے, دن گزر رہے ہوتے ہیں, اثرات قوموں کے اوپر رہتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اس وقت بیٹھا ہے اس کو اس وقت تو اس کی پوجا ہو رہی ہے, جو بھی ہمارا ایک کلچر ہے. کل جب وہ جائے تو اس کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے. ہمارا کلچر یہ ہے کہ موجودہ جو بیٹھا ہوتا ہے, ہمارے تمام لکھنے والے بھی, بولنے والے بھی, آپ اور ہم بھی, اس کی تعریفوں کے اندر پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جس دن وہ ہٹتا ہے تو وہ دنیا کا بدترین آدمی ہو جاتا ہے. ہماری خواہش ہے, کیونکہ ہم پالیٹکس کر رہے ہیں, ہم اس سسٹم کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس وقت ملک کے لیے کر رہے ہیں, جب کل یہ جائیں بھی تو یاد رکھے جائیں اور ان کی اچھے الفاظ میں یاد رکھے جائیں. بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.